پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج نماز کے حوالے سے آخری درس ہوگا اور فرائض پہ گفتگو ہو چکی ہے، نماز کے واجبات بھی پورے ہو چکے ہیں۔ آج 4 پوائنٹ ہیں جن میں ایک سنت ہے اور 3 مستحبات، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورے 134 پوائنٹ جو ہیں وہ نماز کے ہو جائیں گے۔ اب 130 پوائنٹ تک ہو چکے تھے ہمارے، 131واں پوائنٹ سنت کیا ہے؟ سلام کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد امام کا دائیں یا بائیں گھوم کر بیٹھنا، داہنی طرف پھیرنا پہلے پھر بائیں طرف پھیرنا، یہ سب سنتیں ہو چکی تھیں۔ اب اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہو تو امام صاحب جب دائیں اور بائیں سلام پھیر لیں، اس کے بعد میں کہا کہ امام صاحب کا نماز کے بعد میں دائیں طرف یا بائیں طرف گھوم کر کے بیٹھنا، تو اگر بائیں طرف بھی گھوم کے بیٹھتا ہے تو بھی سنت پہ عمل ہے، دائیں طرف گھوم کے بیٹھتا ہے تو بھی سنت پہ عمل ہے، بس داہنی طرف افضل ہے۔ لیکن اگر بائیں طرف امام گھوم کے بیٹھ جائے تو یہ بھی سنت کے خلاف نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اور مقتدیوں کی طرف بھی منہ کر کے بیٹھ سکتا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ دائیں طرف بھی سنت، بائیں طرف بھی سنت، مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یہ بھی سنت، داہنی طرف لیکن افضل ہے۔ اور جب مقتدیوں کی طرف منہ کرے تو ضروری ہے کہ کوئی مقتدی اس کے سامنے نماز نہ پڑھ رہا ہو، اگرچہ پچھلی صف میں، یعنی اگر کوئی پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہو تو اب امام مقتدیوں کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھ سکتا ہے، اس بات کا شائبہ ہو سکتا ہے کہ سامنے وہ بیٹھا عبادت ہو رہی ہے، یا آخری صف میں کوئی پڑھ رہا ہے تو بھی اب مقتدیوں کی طرف منہ کر کے امام نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو تو امام مقتدیوں کی طرف بھی منہ کر کے بیٹھ سکتا ہے، اور یہ بھی سنت ہے۔ بائیں طرف بھی منہ کر کے بیٹھ سکتا ہے، یہ بھی سنت ہے، لیکن داہنی طرف کیا ہے؟ افضل ہے۔ سنت تینوں طرف ہے لیکن داہنی طرف افضل ہے۔ اب بچے 3 پوائنٹ مستحب کے۔ 132واں پوائنٹ، جہاں تک ممکن ہو کھانسی روکنا، نماز کے اندر کھانسی وغیرہ جہاں تک ممکن ہو روکے، یہ مستحب ہے، یعنی اگر روکے گا تو ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی نہیں روک سکا ہے اور تکلیف زیادہ ہے تو گنہگار بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ 133واں پوائنٹ، جماہی آئے، جماہی آئے تو منہ بند کیے رہنا، اور نہ رکے تو ہونٹ جو ہے دانت کے نیچے دبا لینا، تو اس سے بھی جماہی رک جاتی ہے۔ اگر اس طرح بھی نہ رکے، یعنی پہلے تو روکنا، اگر نہ رکے جماہی تو پھر کیا کرنا؟ ہونٹ کو دانتوں کے نیچے دبا لینا، دوسرا طریقہ۔ اگر اب بھی نہ رکے تو قیام میں، یعنی جب کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کی حالت میں سیدھے ہاتھ کی پشت سے، یہ سیدھے ہاتھ کی پشت سے، اور غیر قیام میں الٹے ہاتھ کی پشت سے، یعنی اگر نماز میں تھا کسی کو جماہی آئے، پہلے تو روکے، نہ رکے تو ہونٹ دانتوں کے نیچے دبا لے، اور دبانے پر بھی نہ رکے تو اب اگر نماز کے اندر قیام کی حالت میں تھا تو قیام کی حالت میں داہنے ہاتھ کی پشت سے روکے گا، داہنے ہاتھ کی پشت سے۔ رکوع میں تھا، سجدے میں تھا، قعدے میں تھا، قیام کے علاوہ کہیں پر بھی نماز میں تھا تو الٹے ہاتھ کی پشت سے روکے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ قیام میں کس ہاتھ سے روکے گا؟ سیدھے ہاتھ کی پشت سے، اس طرح نہیں، اس طرح۔ اور رکوع میں، سجدے میں، قیام کے علاوہ کہیں پر بھی کس ہاتھ سے روکے گا؟ الٹے ہاتھ کی پشت سے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا گیا یا دونوں میں، یعنی اگر ہاتھ سے نہیں روکتا ہے، آستین سے بہت سارے روکتے ہیں نا، آستین سے اس طرح۔ ایک تو ہوتا ہے مائک لگاؤں گا، نہیں لگاؤں گا تو آواز نہیں جائے گی پیچھے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہاتھ سے ہم نے روکا تو یہ سیدھے ہاتھ کی پشت سے قیام میں، رکوع میں تھا تو الٹے ہاتھ کی پشت سے، سجدے میں تھا تو الٹے ہاتھ کی پشت سے۔ لیکن کوئی اس سے نہ روکے بلکہ آستین سے، آستین جہاں تک ہوتی نا، آستین سے، تو آستین سے اگر کوئی روک رہا ہے اس طرح تو کسی بھی سے روک سکتا ہے، وہ سیدھے سے بھی، الٹے سے بھی، قیام میں بھی سیدھے سے روک سکتا ہے، الٹے سے بھی روک سکتا ہے،
اور قیام کے علاوہ بھی سیدھے سے روک سکتا ہے، الٹے سے روک سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اگر آستین سے کھانسی جماہی کو روکتا ہے تو کسی بھی ہاتھ سے روک سکتا ہے، دائیں بائیں سیدھے الٹے سب سے روک سکتا ہے. لیکن اگر ہاتھ سے یہ الٹے سیدھے ہاتھ کی پشت سے روکتا ہے تو قیام میں سیدھا ہاتھ اور غیر قیام میں الٹا ہاتھ، یہ مستحب ہے. نوٹ: جماہی روکنے کا مجرد طریقہ یہ ہے کہ دل میں خیال کرے کہ انبیاء علیہم السلام کو جماہی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام کو نہیں آتی ہے تو یہ عمل بھی رہا ہے، اور مجرب کہتے ہی اس کو ہیں جو آزمایا ہوا ہو، یعنی وہ تجربے کے اندر ہو. انبیاء کرام کو جماہی نہیں آتی، اگر کوئی یاد کرے تو اس کی جماہی ختم ہو جاتی ہو. تو انبیاء کرام کو یاد کریں، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں کہ وہ تو ساری نبیوں کے سردار ہیں، تو پھر حضور کی یاد بھی ہو جائے گی اور جماہی بھی رک جائے گی. آخری پوائنٹ 134 134. اب یہ جو ہے اقامت کے وقت کھڑے ہونے کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو آپ دھیان سے سنیں. جب مکبر یعنی اقامت کہنے والا نماز سے پہلے، جماعت سے پہلے جو بانگی صاحب کھڑے ہو کر کے بولتے ہیں نا، اس کو اقامت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اقامت کہا جاتا ہے نا. اور کہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مکبر، یعنی تکبیر بولنے والا. اور جو بولا جا رہا ہے اس کو کیا بولتے ہیں پورے کو؟ اقامت. اقامت یعنی اب کھڑے ہونے کے لیے تم کو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو 134واں پوائنٹ کیا ہے؟ جب مکبر حی علی الفلاح کہے تو امام اور مقتدی سب کا کھڑا ہونا. یہ مستحب ہے، ہم بارہا مائک میں بھی کہتے ہیں. اب اچھا، یہ مستحب ہے، یہاں آپ کے ذہن میں ایک چیز آ سکتی ہے کہ جب یہ مستحب ہے تو اتنا زور دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھ لیں، یہ مستحب تو بھلے ہے، یعنی اگر کوئی اس سے پہلے بھی کھڑا ہو گیا گنہگار نہیں ہوگا. مستحب کا معنی یہی تو ہوا نا کہ اگر اس پہ عمل کرتا ہے تو ثواب ملے گا، نہیں تو گنہگار بھی نہیں ہوگا. لیکن میں پھر بھی کیوں بولتا ہوں جانتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہابیوں کا طریقہ ہے کہ وہ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار کچھ چیزیں فرض تو نہیں ہوتی ہیں، جیسے حضور کی میلاد کا جلوس نکالنا فرض ہے نہیں، لیکن اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے تو اب نکالنا فرض ہو گیا ہے، دنیا کو بتانا پڑے گا اب. تو کبھی کبھار کچھ چیزیں، ابھی مثال کے طور پر آمین کہنا نماز میں زور سے، آہستہ کہنا سنت ہے. اگر کسی نے زور سے ہی کہہ دیا تو کسی کی نماز خراب ہوئی؟ نہیں خراب ہوئی. لیکن اگر ہم نہیں منع کریں گے، آج ایک کہہ رہا ہے دوسرے دن دوسرا کہے گا، ایک ماحول بن جائے گا. تو اس بنیاد پر کبھی کبھار میں سنتوں اور مستحب پر زور دیتا ہوں تاکہ یہ ماحول جو غیروں نے اپنایا ہوا ہے وہ ہمارے یہاں نہ بننے پائے. یہ الگ بات ہے کہ یہ چیز سنت ہے اور مستحب ہے، کہ بندہ اتنا سخت گنہگار تو نہیں ہے، لیکن غیروں کا طریقہ یہاں پنپنے نہیں دینا چاہیے. ہماری یہ مسجد اہل سنت و جماعت مذہب کے اعتبار سے حنفی ہے اور مشرب کے اعتبار سے الحمدللہ قادری ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس بنیاد پر امام اور مقتدی. اب اچھا، یہاں نوٹ لگا ہوا ہے، اقامت کے وقت کھڑے ہونے کی 4 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ ہم کو تو ایک ہی معلوم ہے. اقامت کے وقت کھڑے ہونے کی 4 صورتیں ہیں. پہلی صورت، امام اور مقتدی مسجد میں پہلے سے موجود ہوں. عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب مقتدی بھی موجود مسجد میں پہلے سے، امام صاحب بھی موجود، تو اب بانگی صاحب، مؤذن صاحب جب اقامت کہیں گے تو حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہونا یہ مستحب ہے، اور یہی ہمارے یہاں عمومی طور پہ صورت پائی جاتی ہے. تو پہلی صورت آپ کو یاد ہو گئی. اگر امام اور مقتدی پہلے سے مسجد میں موجود ہوں تو کب کھڑا ہونا مستحب ہے؟ حی علی الفلاح کے وقت میں کھڑا ہونا مستحب ہے. دوسری صورت، امام، اب مقتدی تو پہلے سے ہی رہیں گے، امام صاحب کا مسئلہ رہتا ہے، امام صاحب بعد میں آئے، اس ٹائم پہ آئے، کب آئے. تو اگر امام صاحب پہلے سے ہیں تب تو امام اور مقتدی سب حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوں گے. دوسری صورت، اگر امام دوران اقامت آ گیا، بانگی صاحب کھڑے ہو کر کے بولنا شروع ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اگر امام پہلے سے موجود ہے تو کب کھڑا ہوگا؟ حی علی الفلاح. سب مقتدی، امام صاحب پہلے سے نہیں تھے، اسی وقت آئے، تو اب 2 صورت، آگے سے آئے کہ پیچھے سے آئے. اب یہاں آگے سے تو راستہ نہیں ہے نا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ذرا جو مسجد نبوی شریف جا چکے ہیں وہ ذرا تصور کریں اپنی نگاہوں میں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ شریف دیکھا ہے آپ نے؟ ریاض الجنہ ہے نا، روضے حجرہ عائشہ، جو امی جان کا حجرہ تھا سیدہ عائشہ صدیقہ کا، وہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج آرام فرما رہے ہیں، اور اسی صف میں آپ دیکھیے مصلی رسول ہے. جب اقامت ہوتی تھی حضور حجرے سے نکل کر کے آتے تھے، جیسے حضور نکلتے تھے سارے کے سارے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور کبھی میرے آقا علیہ السلام باہر ہوتے، اقامت کے دوران آ جاتے تو پھر پیچھے سے تشریف لایا کرتے تھے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ حجرے سے نکل کر کے پیچھے سے تشریف لے کر کے آئے. صحابہ کرام کو آپ دیکھا بھی کرتے تھے نماز کے وقت میں کیا ترتیب ہے، کیا صفیں ہیں، کون کون ہے، یہ اکثر میرے آقا علیہ السلام دیکھا کرتے تھے. تو یہ دو صورت. اب یہاں پہ تو نہیں ہے، آج بھی عرب وغیرہ میں اور کیرلا کے اندر میں نے دیکھا ہے، کیرلا میں جب میں گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا ہے جمعہ کے دن امام کے لیے باقاعدہ، جیسے یہ ہمارا ممبر ہے محراب، تو اس کے بغل میں ہی پیچھے سے دروازہ ہوتا ہے. جمعہ کے دن شافعی امام جو ہوتا ہے وہ سیدھا پیچھے سے نکل کر کے آئے گا اور وہ ممبر پہ جاتا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر یہ طریقہ تھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح سے آیا کرتے. تو اگر امام پہلے سے موجود ہے تو مقتدی اور امام کب کھڑے ہوں گے؟ حی علی الفلاح. ایک صورت یاد ہو گئی. دوسری اور تیسری صورت، امام اقامت کے دوران آ گیا، بانگی صاحب بول رہے تھے تبھی امام آیا، تو اگر آگے سے آیا امام، کبھی خدا نہ خواستہ اگر آگے سے آ گیا امام، تو جیسے ہی امام آئے گا، اب بانگی صاحب چاہے جہاں رہیں، اللہ اکبر پہ رہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ پہ رہیں، اشہدو ان محمد رسول اللہ پہ رہیں، حی علی الصلاۃ، جہاں بھی رہیں، جیسے ہی امام سامنے سے آیا اور امام دیکھے گا سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے. یہ مستحب ہے. بات سمجھ میں آئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی دکھتے تھے سارے صحابہ کھڑے ہو جایا کرتے. اور اگر امام پیچھے سے آیا تو جس صف میں امام، اب حی علی الفلاح نہیں دیکھا جائے گا کہ مؤذن حی علی الفلاح پہ پہنچا کہ نہیں، جس صف میں امام پہنچے گا اس صف کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. جیسے مثال کے طور پر سب سے آخری صف 5ویں صف ہے، امام صاحب پیچھے سے آئے، سب سے پہلے 5ویں میں تو پہنچیں گے نا، سب سے پہلے وہ 5ویں میں رہیں گے قدم. جیسے ہی 5ویں میں قدم رکھیں گے 5ویں صف کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. چوتھی میں آئیں گے 4تھی صف کے کھڑے ہو جائیں گے. تیسری میں آئیں گے 3ری صف کے. دوسری میں آئیں گے 2ری صف کے. پہلی صف میں آئیں گے تو سب کھڑے ہو گئے. بات سمجھ میں آئی؟ اب چاہے مؤذن کہیں پر بھی ہو، لیکن مستحب طریقہ یہی ہے کہ اگر امام آگے سے آیا تب سب کے سب ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر امام پیچھے سے آیا تو جس صف میں امام پہنچتا جائے گا اس صف کے مقتدی کیا ہوتے چلے جائیں گے؟ کھڑے ہوتے چلے جائیں گے. کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 3 ہو گئی. ایک تو امام مقتدی سے پہلے سے ہو تو حی علی الفلاح، اور امام اقامت کے دوران آئے تو اس میں 2 صورت نا، آگے سے آئے تو سب کھڑے ہو جائیں گے، پیچھے سے آئے تو جس صف میں پہنچے گا اس صف کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اب بچی ایک کون سی صورت؟ آخری صورت، امام ہی اقامت کہہ رہا ہو. بہت مرتبہ ہوتا ہے ایسا، بانگی صاحب نہیں تھے یا کوئی اور کہنے والا نہیں تھا تو امام صاحب نے اقامت کہہ دی، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو اس حوالے سے بہار شریعت کے اندر فرمایا گیا کہ اگر امام ہی اقامت کہہ رہا ہے تو حی علی الفلاح پہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا. جب امام اب ظاہر سی بات ہے امام جب اقامت کہے گا تو جو ہے پیچھے کی طرف رہے گا، اپنی جگہ پہ نہیں، ایک سب پیچھے رہے گا نا مصلی کے پیچھے. تو امام جب قد قامت الصلاۃ فرماتے ہیں اگر امام نے اقامت کہی تو قد قامت الصلاۃ کے وقت آگے بڑھ کر مصلی پر جائے. پہلے تو امام کو یہ حکم ہے کہ اگر امام اقامت کہہ رہا ہے تو حی علی الفلاح پہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا، سب بیٹھے رہیں گے. امام قد قامت الصلاۃ بول چکے، اس کے بعد مصلی پہ آگے آئے کہتا ہوا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اب بڑھتا ہوا، اب اس کے بعد اللہ اکبر ہی ہے، بڑھتا ہوا آگے جائے گا. فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اگر خود امام ہی تکبیر کہے تو جب تک پوری تکبیر سے امام فارغ نہ ہو جائے، لا الہ الا اللہ جب تک ختم نہ ہو جائے، کوئی مقتدی کھڑا نہیں ہوگا، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا. جب امام فارغ ہو جائے گا تب کھڑے ہوں گے. آخر ایسا کیوں؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مقتدی کو کھڑے ہونے کی اجازت اس لیے نہیں کہ اگر وہ کھڑے ہوں گے تو نماز کے لیے کھڑے ہوں گے نا. مقتدیوں کو کھڑے ہونے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ نماز کے لیے نا. اور ابھی امام کس لیے کھڑا ہے؟ نماز کے لیے کہ اقامت کے لیے؟
ابھی یہ میں آپ کو پوائنٹ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ اب پوری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آگے سے دکھا تو ایک ساتھ سب کھڑے ہو جائیں گے، پیچھے سے دکھ رہا ہے تو جس صف میں پہنچ رہا ہے اس صف کے لوگ کھڑے ہوں گے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا گیا مقتدیوں کو کھڑے ہونے کی اجازت اس لیے نہیں کہ اگر مقتدی کھڑے ہوں گے تو نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، اور فی الحال نماز کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس معاملے کے اندر، نماز کے معاملے میں مقتدی امام کے پیچھے ہوتا ہے، امام کا پیروکار ہوتا ہے، اور امام ابھی نماز کے لیے کھڑا ہے کہ اقامت کے لیے کھڑا ہے؟ تو جب اقامت کے لیے کھڑا ہے تو ابھی مقتدی کھڑے نہیں ہوں گے، جب امام اپنی اقامت سے فارغ ہو جائے گا اب اگر وہ امام کھڑا رہا تو اب نماز کے لیے کھڑا ہوگا، اور جب امام نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو سارے مقتدی کھڑے ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اسی لیے کہا کہ جب پہلے سے امام مقتدی سب رہیں تو حی علی الفلاح پہ امام کھڑا ہوگا، کس لیے؟ نماز کے لیے، سب کھڑے ہو جائیں گے۔ مقتدی پہلے سے تھے، امام صاحب نہیں تھے، اقامت ہو رہی تھی، امام صاحب سامنے سے آ گئے، اب امام صاحب آئے تو امام صاحب تو بیٹھیں گے نہیں، کھڑے ہیں، تو اب امام صاحب کس لیے کھڑے ہیں؟ نماز کے لیے، تو سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ امام صاحب پیچھے سے آئے تو امام صاحب کھڑے ہیں تبھی تو آ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے تو آئیں گے نہیں، کھڑے کھڑے آ رہے ہیں، تو کس لیے آ رہے ہیں؟ نماز کے لیے آ رہے ہیں، تو جس صف میں پہنچیں گے اس صف کے مقتدی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اگر امام خود ہی اقامت کہہ رہا ہے تو امام کھڑا تو ہے لیکن نماز کے لیے نہیں کھڑا ہے، اقامت کے لیے کھڑا ہے، اور جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لے امام نماز کے لیے نہیں، اقامت کے لیے کھڑا ہے، تو مقتدی امام کے لیے کب کھڑے ہوں گے؟ جب امام نماز کے لیے کھڑا ہو۔ اسی لیے جب امام جو ہے لا الہ الا اللہ یعنی اقامت سے فارغ ہو جائے تب مقتدی کیا کریں گے؟ کھڑے ہوں گے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ بس آج اتنا ہی تھا، تو آپ تمامی حضرات جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور میرے خیال سے جو ہے نا یہ طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، یہ نماز کے 134 پوائنٹ تھے، الحمدللہ نماز کے 134 پوائنٹ، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔